ٹریجری بینچز کے اور 4 جو ہیں وہ اپوزیشن بینچز کے ہوں گے اور 4 عوام کو ریپرزینٹ کریں گے اور 4 فیڈریٹنگ یونٹس کو ریپرزینٹ کریں گے. تو یہ بڑی اس کی خوبصورت کمپوزیشن ہے. تو انہوں نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے لیکن اس کے اوپر یہ شرط لگا دی ہے کہ وہ وجوہات بتا کے کسی بھی نام کو مسترد کر سکتے ہیں, انہیں جسٹیفائی کرنا پڑے گا. اور اگر وہ مسترد کر دیتے ہیں تو پھر جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ نیا نام بھیجے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو دوبارہ نام آ گیا اور پھر یہ اس میں 14 ڈیز کی انہوں نے ایک شرط لگا دی ہے کہ اس کے اندر پارلیمانی کمیٹی کو اس پہ فیصلہ دینا پڑے گا, ادروائز اس کو وہ سمجھا جائے گا کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا اور وہ پریزیڈنٹ کو بھیج دیا جائے گا تقرری کے لیے. اب پریزیڈنٹ کا بھی اس میں کوئی اختیار نہیں ہے, وہ نہیں ہے کہ جی گورنر اور پریزیڈنٹ اور فلاں, یہ کلیکٹیو ریسپانسبلٹی میں سمجھتا ہوں. یہ بار بار میں زور دے رہا ہوں جج کا نام جو کمیٹی نے نامنظور کیا تو جوڈیشل کمیشن نیا نام بھیجنے کا پابند ہوگا. جی وہ تو پھر ظاہر اگر سیٹ ویکینسی ہے تو اس کا نام تو انہوں نے بھیجنا ہے, تو وہ پھر نیا نام جو ہے نا اس کے لیے بھیجیں گے. سملرلی اس سے آگے جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ریزرویشن تھی کہ اگر این اے نہیں ہوتی, قومی اسمبلی نہیں ہوتی, تو پھر کیا ہوگا. 4 سینٹ کے ہیں, تو پھر جو 4 سینٹ کے ہیں وہ اس کے اوپر فیصلہ کریں گے. وہ پارلیمانی کمیٹی کا جو سارے اختیارات ہیں وہ 4 ممبرز یوز کریں گے. سملرلی سپریم کورٹ نے کہا جی ججز کی جو سپریم کورٹ کے 2 کی بجائے 4 سینئر موسٹ ججز, تو دیکھیں وہاں بھی یہ نہیں ہوگا جو لوگ کہتے ہیں, دیکھیں جی جو دوسرے اوپینین کے لوگ تھے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ سارے اختیارات ان کے پاس آ گئے. تو ایسا بھی نہیں ہوگا. چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ججز بیٹھے ہوں گے سپریم کورٹ کے سینئر ججز. تو وہاں پہ جب کوئی بھی نام اپروو ہوگا تو یہ نہیں ہوگا کسی ایک کی منوپلی ہوگی یا کسی ایک گروپ کو وہ اپنے سائن کے ساتھ اپروو کر دیں گے, وہ سارے ان کے بردر ججز کی ان کو اپروول لینی پڑے گی. تو یہ بھی ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. پھر ایک بڑا آبجیکشن تھی پرائم منسٹر کی, ٹھیک ہے, کہ جی پرائم منسٹر کا اس میں کوئی رول نہیں ہے. الیکٹڈ جو لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ تو وہ ہے, لیکن اس کو اب یہ ہوگا کہ اگر پارلیمانی کمیٹی اس کو مسترد کرتی ہے تو وہ وزیر اعظم کے ذریعے جوڈیشل کمیشن کو بھیجے گی. ٹھیک ہے, یعنی پرائم منسٹر کا اس میں ایک رول جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دیا گیا کہ وہ بہرحال لیڈر آف دا ہاؤس ہیں, تو جو جوڈیشل کمیشن کے ساتھ ان کی جو کمیونیکیشن ہے وہ تھرو پرائم منسٹر ہوگی. تو ان کو ایک طرح کی آنر جو ہے نا وہ دینے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک. اور صاحب یہ جو 18ویں ترمیم اپریل میں پاس ہو کر آئی تھی اور سپریم کورٹ کا فیصلہ 21 اکتوبر 2010 کو آیا تھا, اس فیصلے میں تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا. سپریم کورٹ کے تحفظات ابھی تک پوری طرح سے حل نہیں ہوئے. جنوری میں جب دوبارہ فیصلہ آئے گا تو یہ مسئلہ پھر بھی تو سر اٹھا سکتا ہے. دیکھیں یہ جو ہے نا توقع یہ رکھنی چاہیے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ایک طرح سے کہہ لیں پارلیمنٹ جو ہوتی ہے قوم کی وہ کلیکٹیو وزڈم کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور عوام کے منتخب نمائندے ہیں. انہوں نے جو اپروو کیے ہیں وہاں پہ آپ کہہ لیں پاس جو ہوئی ہیں امینڈمنٹس, وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک جو پولیٹیکل ول ہے کلیکٹیو اس کو انہوں نے اس میں ریفلیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بھی اس کو اکاموڈیٹ کرے گی. میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بہت زیادہ شور گو. بہت سے لوگ ہیں جو بڑے مہم چو ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ چلتا رہے, اس طرح ادارے آپس میں لڑتے رہیں, کوئی نہ کوئی تماشا یہاں پہ لگا رہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ سپریم کورٹ اس کے اوپر بہت زیادہ کوئی ایسی ایشو کھڑا نہیں کرے گی. میرا خیال ہے حالات کافی مختلف ہوں گے. دیکھیں ایک یہ بھی چیز ہے, یہ اب جو آپ بات شرارتیں کر رہی ہیں آپ سپریم کورٹ کے ساتھ, دیکھیں ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو اکتوبر میں جب فیصلہ آیا تھا, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ چونکہ جو اس سے پہلے پاپولر ڈیسیژنز ہوتے رہے ہیں ہمیشہ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن اور پاکستان بار کونسل وہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اس میں بڑی امپورٹنس یہ ہے کہ پچھلے 3 مہینے میں یہ ہوا ہے کہ ایک تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن میں کی پریزیڈنٹ آسمہ جہانگیر صاحبہ وہ اس طریقے سے جو اپروچ ہے سپریم کورٹ کی اس کو سپورٹ نہیں کرتی, یا جو اپروچ آپ کہہ لیں کہ ریفلیکٹ ہوتی رہی ہے ان کے ڈیسیژنز میں, وہ اس کی بڑی کریٹیکل رہی ہیں. تو وہ آپ یہ کہیں کہ وہ اب اس طریقے سے انکنڈیشنل سپورٹ نہیں دیں گی. وہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ بھی اس کے اوپر اوپینین رکھتی ہیں ہر چیز کے اوپر, وہ انڈیپینڈنٹ اس کے اوپر اوپینین دیں گی. تو یہ بڑا مشکل ہوگا کہ انکنڈیشنل ان سے ہر فیصلے کے اوپر جو ہے سپورٹ لی جائے. دوسرا ابھی پاکستان بار کونسل کے الیکشن ہوئے, دوسری جو باڈی ہے اس میں دیکھیں اس میں جو پنجاب میں 11 ممبرز ہوتے ہیں, اس کے جو ممبرز ہیں آؤٹ آف 11 7 جو ہیں وہ دوسرے گروپ کے جیتے ہیں. تو ایک طرح سے جو پاکستان بار کونسل ہے وہ بھی پہلے بھی نہیں تھی, پہلے بھی اس کے پیپلز پارٹی ایک سینیٹر ہیں وہ اس کے وائس چیئرمین تھے. تو اب بھی لگتا ہے کہ اس کی طرف سے بھی وہ تھوڑا سا سٹینس جو ہے ان کا بڑا ڈیفرنٹ ہوگا.
پھر بڑی تیسری جو سپورٹ ہے بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب کی، بالکل، کہ عدلیہ کے بارے میں ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا رہا ہے کہ وہ سپریم کورٹ یا عدلیہ کے ساتھ ہیں اگینسٹ پیپلز پارٹی. وہ لوگ جو ان مختلف ڈھونڈتے ہیں ان میں خرابیاں، فالٹ لائنز، وہ ہمیشہ اس طریقے سے پورٹرے کرتے تھے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی ایسے پیچھے سپورٹ ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے اور سارا کچھ. لیکن یہ قومی اسمبلی میں جو کچھ ہوا اور سینٹ میں جو ہوگا جب پاس ہوگا تو میاں نواز شریف صاحب اس میں پوری طرح سے ان کی پارٹی جو ہے، دیکھیں ایک خواتین، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کشمالہ طارق نے صحیح معنوں میں خواتین کی نمائندگی کی ہے اور انہوں نے وہاں پہ بھی پھٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے جب پوری قوم علامتی مخالفت کی اور وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ سراپتی ہیں اس پوری ترمیم کو جو کچھ فیصلہ دیکھیں وہ تو بعد کی وضاحت ہے نا. ان میں جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تب بھی انہوں نے کہا کسی نے سکھا دیا ایک پولیٹیشین ہو کے وہ پولیٹیشینز کو کرٹیسائز کر رہی ہیں اور ان کا خیال ہے کہ پولیٹیشین پتہ نہیں وہ اس میں آگے پارلیمانی کمیٹی تو کیا ہو جائے گا. اور اب بھی انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ ایک شو کیا ہے تو ایٹ لیسٹ وہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ کشمالہ طارق بھی کوئی ہیں قومی اسمبلی میں. تو وہ یہ بڑی اچھی بات ہے خواتین کے لیے کہ پہلے بھی سب کو پتا ہے کہ کشمالہ طارق اسمبلی میں ہیں. تو انہوں نے باقی جو پوری کی پوری اسمبلی ہے انہوں نے متفقہ طور پہ اس کو پاس کیا ہے اور سارے جو پروسیس ہیں پہلے کمیٹی میں بھی اور اب قومی اسمبلی میں بھی اور اس کے بعد جب وہ سینٹ میں جائے گا تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے ایسا ہوگا. تو یہ جب اتفاق رائے اس کے اوپر اس نوعیت کا ہے تو میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ ان چیزوں کو کنسیڈر کرے گی، پراپر ویٹیج دے گی. وہاں پہ ججز جو ہیں بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں اور بڑے آپ کہہ لیں نچوڑ ہوتا ہے قوم کی جو ہماری قابلیت کا. تو ڈیفینیٹلی اب اس ایشو کو وہ ریزالو کریں گے، اس کو زیادہ وہ سپریڈ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. میرا یہ گیس ہے یا میرا وشفل تھنکنگ آپ کہہ لیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے ہی ہوگا انشاءاللہ. جی امجد صاحب، یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی محترمہ اور میاں صاحب کے درمیان انگلینڈ میں طے ہوا تھا، 18ویں اور 19ویں جو ترمیم ہے کیا اس پولیٹیکل ول کو ریفلیکٹ نہیں کرتی ہے؟ دیکھیں ایکچولی یہ اس کی بیوٹی ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا لندن میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے درمیان اور میاں نواز شریف اور بھی لوگ تھے، لیکن مین چونکہ بڑی پارٹیز یہ ہیں، اس سے پہلے یہی دونوں پارٹیز جب سے پیپلز پارٹی بنی 67 میں، اس کے بعد سے آن ورلڈ پاکستان مسلم لیگ جو مین سٹریم ان کا ہمیشہ گروپ ہوتا تھا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑائی کرتے رہے ہیں تھرو آؤٹ اور انہوں نے ایک دوسرے کی گورنمنٹ کو گراتے رہے بلکہ اور کبھی سیٹل نہیں ہونے دیا. لیکن پھر یہ ہوا کہ جب جنرل مشرف صاحب آ گئے اور وہ دونوں گورنمنٹ سے باہر چلے گئے تو دونوں کو لگا کہ نہیں، ماضی میں کچھ ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا اور اس کے شروع میں انہوں نے یہ ایکنالج کیا، یہ چیز انہوں نے ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ کنفیشن کیا کہ ماضی کی غلطیاں اور اب فیوچر میں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کیا کیا کریں گے. اس میں جو تیسرا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ تھا اس میں دیکھیں وہ تھا ججز کی تقرری. اس کے اوپر انہوں نے جو بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ انہوں نے جو پوزیشن لی، پہلے میں تو کانسٹیٹیوشن کو انہوں نے ریوائیو کرنے کی کوشش کی. 12 اکتوبر 99 وہ اس کی بات کی کہ 12 اکتوبر 99 والی پوزیشن پہ اس کو بحال کیا جائے گا. لیکن یہ اس کے بعد گورنرز کی تقرری اور یہ جو ججز کی تقرری کی امپورٹنس دیکھیں کہ اس میں میں کاؤنٹ کر رہا تھا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں اس کو اتنا لمبا ڈیفائن کیا، اس میں اتنے پوائنٹس انہوں نے ڈسکس کیے مختلف اینگل سے. اور یہ جو جوڈیشل کمیشن بنا ہے تقرری کا اور پارلیمانی کمیٹی، یہ اس میں دی گئی ہے، یہ اس میں پرووائڈڈ ہے. چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ جو ہے بیسیکلی آپ کہہ لیں کہ وہ اس سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے. اور چونکہ دونوں پارٹیز کو ماضی میں جو تجربات ہوتے رہے ہیں اور انہیں جب ریلیف نہیں ملتی رہی عدلیہ سے، تو انہوں نے اب یہ کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے اور سب کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایسی عدلیہ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے فیوچر کے لیے کہ اگر ججز اس طریقے سے ان کی تقرری ہوتی ہے تو ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ فیوچر میں ہماری جو عدلیہ ہے وہ بڑی کم از کم مطلب ایسے لوگ ہوں گے میرٹ پہ ہوں گے. وہ نہیں ہوگا کہ جج کا بیٹا جج، جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ ایک خاص ایلیٹ میں سے جج ہیں یا پھر ایک خاص جو چیمبرز ہیں ان میں سے جج ہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ میرٹ کوئی نہ کوئی ضرور ان کو بنانا پڑے گا اور جب کلیکٹیو وزڈم آتی ہے، ایک فورم پہ چیز ڈسکس ہوتی ہے تو پھر بہت سی جسٹیفیکیشنز بھی دینی پڑتی ہیں. لیکن ابھی صاحب اس کا ایک نقصان بھی تو ہے نا، جب قابل ججز آئیں گے، میرٹ پہ تقرریاں ہوں گی تو پھر تو بہت سارے لوگوں کے کچے چٹھے کھولیں گے، کئی سیاسی مقدمے. ڈیفینیٹلی دیکھیں ابھی بھی جو سپریم کورٹ ہے، اب دیکھیں ابھی بھی جو سپریم کورٹ ہے وہ اس سے بہت مختلف ہے جو اس سے 1.5 سال یا 2 سال پہلے سپریم کورٹ تھی، مارچ 2009 سے پہلے. اب دیکھیں کہ سپریم کورٹ جج کو بالکل بے لحاظ بلکہ میں کہتا ہوں بد لحاظ ہونا چاہیے. اور جو اس وقت سپریم کورٹ ہے وہ ایسی ہے، وہ کسی کا لحاظ نہیں کر رہی.
کوئی بھی یہ آپ سپریم کورٹ کی تعریف کر رہے ہیں؟ میں تعریف کر رہا ہوں، جو بھی ان کے شکنجے میں آتا ہے ایک طرح سے، ان کے وہ آ جاتا ہے کہیں سامنے، کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ کرپشن کا کیس ہے، کسی طرح سے بھی کوئی مس کنڈکٹ کا کیس ہے، کوئی وائلیشن ہے، اور سپریم کورٹ اگر اس پہ نوٹس لیتی ہے تو وہ اس کو کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچا کے چھوڑتی ہے. اور بڑے بڑے انہوں نے مچھلیوں کو ہاتھ ڈالا ہے اور اس میں انہوں نے پرواہ نہیں کی کہ گورنمنٹ ہے یا کوئی ایجنسیز ہیں یا کوئی اور ہے. تو اگر سپریم کورٹ اسرٹیو ہوتی ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اور میرٹ پہ لوگ آتے ہیں. امیر صاحب آپ نے پھر یہاں پہ ایک سائیڈ لے گئے آپ سپریم کورٹ کی، بڑی بڑی مچھلیوں کو ہاتھ ڈالا ہے، مگرمچھ کہاں گے؟ دیکھیں وہ پوری قوم کو مگرمچھ کہاں گے؟ نہیں، مگر مچھوں کو بھی انہوں نے یہ نہیں، مگر مچھوں کو بھی انہوں نے ہاتھ ڈال رہے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے ان کو بھی ہاتھ ڈالا ہے. آپ دیکھیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی تو ججز یہ پرانے ہیں، اور اس میں جو سی او ڈی تھا آپ نے ریفرنس دیا کہ اس میں پی سی او کے تحت جج حلف نہ اٹھانے والے ججز جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن میں ہوں گے، لیکن اس میں ابھی ان سپریم کورٹ میں ایسے ججز ہیں. اس کے باوجود وہ ججز جو ہیں چونکہ پیچھے لائرز کمیونٹی اور عام لوگوں کا ایک جو اویئرنیس ہے اور میڈیا کے ذریعے جو اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جو لائرز کی موومنٹ تھی اس کے نتیجے میں جو ایک ذمہ داری ان کے اوپر پڑی ہے، اس کے نتیجے میں اس وقت جو ہماری سپریم کورٹ ہے بڑی انڈیپینڈنٹلی وہ ایکٹ کر رہی ہے. تو اگر ایسے ججز کی سپریم کورٹ ہوگی جو بڑے میرٹ پہ آتے ہیں اور جو اپنی جج کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کسی کے محتاج نہیں، کوئی انہیں سفارش نہیں کروائی ہوگی، کہیں پہ رشوت نہیں دی ہوگی، کسی کے وہ اوبلائج نہیں ہوں گے، تو جب وہ فیصلے کریں گے تو وہ بھی بڑے انڈیپینڈنٹلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیصلے کریں گے. یہ ہم توقع کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک، بہت شکریہ امجد صاحب. ناظرین آج کے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہو رہا ہے. اپنی میزبان صدف ملک اور امجد وڑائچ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. اللہ حافظ.